آج جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ نیشنل پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو میں تو جو ہے نا وہ ان کی شکلیں دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی راؤ اسکندر اقبال یاد آ جاتا ہے، کبھی فیصل صالح یاد آ جاتا ہے، کبھی رضا یاد حراج یاد آ جاتا ہے، کبھی نوریز شکور یاد آ جاتی ہے۔ یہ عسکری سیمنٹ جو ہے وہ جب کسی پارٹی کی جو دیواریں ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے تو وہ جب تھوڑا سا ہوا تیز چلتی ہے تو وہ دیواریں گر جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی اور نواز شریف پاکستان آ کے وزیر اعظم بن جائیں گے تو وہ ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں وقار بقا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست .pk۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ہسٹری کے سب سے مقبول اور سب سے زیادہ معتبر جانے جانے والے انتہائی خطرناک جرنلسٹ حامد میر صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ بڑی مہربانی۔ حامد میر صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے دو سابق وزراء اعظم ایک آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے رہے کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی، دو سابق وزراء اعظم، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ نہیں آئی اور وہ بھی انہی آرمی چیف کے دور میں آئی۔ تو یہ کیا بیہیویئر ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سے نکلتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا دیتی ہے، اور جب گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، جب اقتدار کے اندر ہوتے ہیں، تب اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلے، لیکن جب اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دیتی اور وہ اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو نکال دیتی ہے تو پھر وہ جو اقتدار سے نکلنے والے ہوتے ہیں وہ پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جمہوری بنیادوں پر منظم نہیں کیا اور وہ کمزور ہیں، اور اسی لیے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جمہوری پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو توڑتی ہے، اور یہ بڑی ایک لمبی ہسٹری ہے پاکستان میں۔ پارٹیاں جو ہیں ان کو توڑنے کا سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ تو لیکن جب وہ پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن لینی شروع کر دیتے ہیں، جب پھر وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا حریت پسند اور انقلابی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی تضاد ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ آج تک مضبوط ہے۔ سر، ہم آئین کی بالادستی کی یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان اس میں اپنا رول کیوں نہیں ادا کرتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں تال میل کر لیتے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں گورنمنٹ نہیں کر سکتے یا ان کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی؟ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تو نہیں بنایا تھا نا۔ قائد اعظم نے جو برٹش سامراج تھا اور برٹش آرمی تھی اس کے خلاف تن تنہا جدوجہد کی، ان کے پاس کوئی مسلح فوج نہیں تھی، تو ایک سیاسی جدوجہد سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم کو جو بیوروکریسی ہے اور جو اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں برٹش افسران جو ہیں ان کا غلبہ تھا، انہوں نے قائد اعظم کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ جب قائد اعظم گورنر جنرل بن گئے تو ایک دن ان کے پاس ایک آرڈیننس لایا گیا کہ جی بغیر مقدمے کے اور بغیر ٹرائل کے کسی بندے کو گرفتار کرنے کا اختیار دیں پولیس کو۔ قائد اعظم نے انکار کر دیا، کسی نے چون چرا نہیں کی ان کے سامنے۔ لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو وہی قانون جو ہے اس کو آپ ایم پی او کی شکل میں لے آئے اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ اب ایم پی او کا جو قانون ہے وہ پاکستان کے آئین کے بالکل خلاف ہے، تو اگر قائد اعظم نے اس پہ انکار کر دیا تھا تو بعد کے جو سیاسی رہنما تھے، کتنے وزیر اعظم آئے اس کے بعد؟ لیاقت علی خان آئے، ذوالفقار علی بھٹو آئے، محمد خان جنیجو آئے، بے نظیر بھٹو آئیں، نواز شریف آئے، عمران خان آئے، کسی نے اس کو ختم نہیں کیا۔ تو اب قصور تو ان سیاستدانوں کا نا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ قائد اعظم نے بھی تو انکار کیا ہے تو آپ بھی انکار کر دیں۔ اب جب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان بنایا، اس کو کیسے توڑا گیا؟ ایک بیوروکریٹ تھا جو کہ میجر جنرل کا رینک بھی تھا اس کے پاس، اس کا نام تھا اسکندر مرزا۔ اسکندر مرزا جو ہے اس نے 1955 میں مسلم لیگ کو توڑ کے ریپبلکن پارٹی بنائی، اور ریپبلکن پارٹی
کا جو سربراہ ہے وہ ڈاکٹر خان صاحب کو بنا دیا، اس میں بہت سے نامی گرامی سیاستدان آ گئے. تو یہاں سے آغاز ہوا، اور اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ انفیکٹو ہو گئی اور اس کو توڑ دیا گیا. اور اس کے کچھ سالوں کے بعد سکندر مرزا نے اور ایوب خان نے 1958 میں پہلا مارشل لا لگا دیا. تو یہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے کہ مارشل لا لگتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ خود اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے اس کو انوائٹ کریں گے کہ آئیے آپ مداخلت کریں، تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ساری برائیوں کی جڑ اسٹیبلشمنٹ ہے. موجودہ دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کی جس طرح قیادت آ کر استعفے دیتی ہے اور پریس کانفرنس کر رہی ہے، تو کیا یہ استعفے اور پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر پائیں گے؟ آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں چلے جائیں. جی اگین میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ایکشن ری پلے ہے بہت سے واقعات کا. پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جا چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ 1956 میں بنائی گئی تھی، 1955 میں بنائی گئی تھی. تو اسی زمانے میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پابندی لگائی گئی، حکومت پاکستان نے لگائی، پہلی پارٹی تھی جس پر پابندی لگی. اس کے بعد 1971 میں ملٹری آپریشن کے بعد جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر پابندی لگائی، جو کہ الیکشن جیت چکی تھی، اس پہ پابندی لگائی. ملٹری آپریشن بعد میں ہوا تھا. اس کے بعد 1975 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے تو نیشنل عوامی پارٹی تھی، نیپ، پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی تھی جس نے 2 صوبوں میں حکومت بھی بنائی ہوئی تھی. بالکل. اس پر پہلے آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پابندی لگائی، پھر سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کے گئے، اس پر بھی پابندی لگا دی. یہ ایک کلاسیکل کیس ہے کہ نیب پر پابندی لگائی، وہ آج اے این پی کی صورت میں موجود ہے، عوامی نیشنل پارٹی. صرف عوامی نیشنل پارٹی کی صورت میں موجود نہیں ہے، نیب آج اے این پی کے علاوہ نیشنل پارٹی کی صورت میں موجود ہے، بی این پی مینگل کی صورت میں موجود ہے، اور کچھ سپلنٹر گروپ جو ہیں جو کہ بلوچستان اور سندھ میں اب عسکریت پسندی کی طرف مائل ہو چکے ہیں. یہ سارے گروپ جو ہیں یہ پہلے نیپ میں تھے، جس میں سے جی اے سندھ قومی محاذ تھا، پھر اس پر بھی پابندی لگ گئی. پھر بلوچستان کے جو سیپریٹسٹ ملیٹنٹس ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں یہ پہلے نیپ میں تھے. اور پھر جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی 2021 میں تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی، لیکن کچھ مہینوں کے بعد پھر وہ انہوں نے پابندی ہٹا دی تھی. تو خود عمران خان صاحب کے دور میں تحریک لبیک پر پابندی لگی اور ان کو پتہ لگا کہ پابندی سے پارٹی ختم نہیں ہوتی. تو پارٹیاں جو ہیں ان کو اگر آپ بین کریں گے تو وہ پارٹیاں نئے نام سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ ان کی قیادت کو جیل میں ڈالتے ہیں، وہ پارٹی جو ہے اس کو کوئی اور ٹیک اوور کر لیتا ہے. تو آج بھی اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو رجسٹرڈ پارٹیاں وہ دیکھیں نا تو تقریباً 168 170 کے قریب ہیں. اس میں 2 تحریک انصاف ہیں، اس میں 12 کے قریب مسلم لیگیں ہیں، اس میں 4-5 پیپلز پارٹیاں ہیں. تو یہ ساری جو کرشمے ہیں نا یہ ہمارے ماضی میں ہمارے جو ملٹری ڈکٹیٹرز اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. سیاستدان ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. کتنے دیکھیں نا، کتنی افسوس کی اور شرم کی بات ہے کہ جس پارٹی نے پاکستان بنایا تھا، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو رجسٹرڈ پارٹیاں اس کی آپ فہرست میں جائیں تو مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، جیم، چے، ہے، خے، 12-13 پارٹیاں ہیں. اور وہی پارٹی پھر آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے بھی 3-4 پارٹی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ آپ ایک اور میں نے آپ کو پہلے اے این پی کی مثال دی ہے، اب آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی جو ہے جب جنرل ضیاء اللہ کی حکومت آئی تو اس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا. اور بین کیوں کیا کہ پیپلز پارٹی میں سے اس نے ایک نکالی نیشنل پیپلز پارٹی. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب اس کے سربراہ تھے. مقصد تھا پیپلز پارٹی کو توڑ دیں، نہیں ٹوٹی. مساوات پارٹی بنائی گئی حنیف رامے کی سربراہی میں، نہیں ٹوٹی. پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی گئی کوثر نیازی کی سربراہی میں، کوئی فرق نہیں پڑا اصلی پیپلز پارٹی کو. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، پرویز مشرف کا دور آیا، اس نے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنا دی. 10-15 لوگ توڑے اس نے، لیکن وہ پیٹریوٹ اب ختم ہو چکی ہے. تو اسی طرح جو آج جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو بڑے بڑے
رہنما ہیں وہ نیشنل پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو میں تو جو ہے نا وہ ان کی شکلیں دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی راؤ سکندر اقبال یاد آ جاتا ہے، کبھی فیصل صالح یاد آ جاتا ہے، کبھی رضا یاد حراج یاد آ جاتا ہے، کبھی نوریز شکور یاد آ جاتا ہے. یہ سارے لوگ تھے، یہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر تھے. پرویز مشرف نے ان کو پریشرائز کیا، توڑا. انہوں نے اسی طرح پریس کانفرنسیں کی 2002 میں، اور پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنا لی. آج کل تحریک انصاف پیٹریوٹ بن رہی ہے. تو یہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ ہوا کا جھونکا ہوتی ہیں، اور جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے پارٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. سر دوسری جناب ہم یہ بھی دیکھیں، اگر عتاب آیا ہے پاکستان تحریک انصاف پر تو ملٹری کورٹس کے ذریعے بھی آیا ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا اور ایک سابق وزیر اعظم کو وہاں پر جب ٹرائل چلایا جائے گا تو انٹرنیشنل دنیا کیا تاثر لے گی؟ یہ تو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ہم شور مچاتے تھے کہ جناب ایک جمہوری حکومت ہے، اور اس جمہوری حکومت کے دور میں آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتیں بنا کے سولینز کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ نہ کریں آپ. تو عمران خان صاحب ہماری بات نہیں سنتے تھے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کو بار بار خط لکھا کہ آپ کے دور میں آرمی ایکٹ کے تحت سولینز کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کو روکیں. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کو جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ جو لطیف افریدی صاحب تھے اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو اٹارنی جنرل کے ذریعے خط بھیجا اور ڈاک کے ذریعے خط بھیجا کہ یہ مت کریں، کل کو آپ بھی پھنسیں گے اس میں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے دور میں آرمی ایکٹ کے تحت کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں؟ کم از کم 25 لوگوں کو سزائیں ہوئیں، ان میں سے 3 لوگوں کو سزائے موت ہوئی تھی. اچھا. اور کن لوگوں کو سزائیں ہوئیں؟ مثلا ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا حسن عسکری. اس کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر تھے. حسن عسکری نے صرف ایک خط لکھا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ آپ اس ملک میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اچھا. تو اس کو گھر سے اٹھا کے لے گئے، کافی دن غائب رہا. اس کے بعد ایک دن پتہ چلا کہ اس کو ملٹری کورٹ سے سزا ہو گئی ہے، خط لکھنے پہ سزا ہو گئی. کوئی اس پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ اس نے کوئی فوج میں کے خلاف کیا سازش کی، کیا بغاوت کی. اسی طرح ایک ادریس خٹک صاحب تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے. تو وہ جب علی وزیر کو گرفتار کیا گیا، گل علی اسماعیل کو گرفتار کیا گیا، اور پشتون تحفظ موومنٹ کے بہت سے جو رہنما ہیں ان کو لاپتہ کیا گیا، تو انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی تو ان کو بھی اس طرح غائب کر دیا گیا. ان پہ بھی الزام لگا دیا گیا آپ ملک دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. ان کو 14 سال قید کی سزا دے دی. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پہ بھی ان کو خط لکھا عمران خان صاحب کو. تو وہ بالکل عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک سول مارشل لا والی صورتحال تھی. آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کو راستہ وہیں سے مل گیا ہے. اب وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ملٹری کورٹ کے ذریعے کارروائی کر رہے ہیں. تو عمران خان کے دور میں بھی آرمی ایکٹ کے تحت بنائی جانے والی عدالتیں غلط تھیں، آج شہباز شریف کے دور میں بھی غلط ہیں. لیکن اگر عمران خان صاحب پچھلے اپنے دور حکومت میں یہ آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالتوں کا راستہ روکتے تو آج ہم وہ چیزیں نہ ہوتی، آج شاید وہ چیزیں نہ ہوتی. تو آج بلکہ ہم جیسے لوگ زیادہ کھل کے کہتے کہ جی عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو مکافات عمل ہے. صاحب آپ نے کھل کر بات کرنے پر اس کی قیمت بھی چکائی اور آپ نے گولیاں کھائی اور آپ نے سیکریفائز کیا بہت سی جگہوں پر. آج کل عمران ریاض سیکریفائز کر رہے ہیں، میڈیا چپ کیوں ہے ان کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ایک غلط بیانی ہے کہ میڈیا چپ ہے. اس لیے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. صرف اس ہفتے میں نے 2 دفعہ عمران ریاض صاحب کے لیے اپنے لائیو شو میں بات کی ہے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بار بار ان کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہاں پر ہیں؟ یہ مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب پہ بھی بڑا افسوس ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی وہ میڈیا چپ ہے، جی ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے کچھ نہیں کیا. جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ نے کہا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں غیر ملکی ایجنٹ ہیں. جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کے دور میں بھی صحافیوں کو اغوا کیا جاتا تھا. آج شہباز شریف کی حکومت ہے، آج بھی اس کو اغوا کیا جا رہا ہے. تو آپ کبھی عمران ریاض کی ذرا فیملی سے جا کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کس کا رابطہ ہے. کیا عمران خان نے ان کی فیملی سے کوئی رابطہ کیا ہے، یا کوئی اور لوگ ہیں جن کا عمران خان کے علاوہ اور کس کا رابطہ ہے؟
ٹھیک ہے نا. جن لوگوں کی طرف آپ شکوہ کریں نا, عمران خان بھی اور آپ بھی, کہ میڈیا کیا کر رہا ہے, ذرا جا کے ان کی فیملی کو پوچھے کہ میڈیا کیا کر رہا ہے, وہ آپ کو خود ہی نام بتا دیں گے. بہرحال سر, اس وقت بظاہر آخر میں مجھے یہ بتا دیں, عمران خان صاحب بند گلی میں نظر آتے ہیں کہ عتاب آ گیا ہے, پکڑ دکڑ جاری ہے اور انہیں سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ بار بار میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کسی سیاستدان کو آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. عمران خان صاحب کے سب سے بڑے سیاسی حریف نواز شریف صاحب ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری کی مدد سے ڈسکوالیفائی کیا تھا, سیاست سے آؤٹ کیا تھا. کیا نواز شریف سیاست سے آؤٹ ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. آج ان کا بھائی پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اور خود نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کر رہے ہیں. اور آج بھی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, ان کا ایک کردار ہے پاکستان کی سیاست میں. تو عمران خان کو آپ ملٹری کورٹ سے سزا دے دیں, عمران خان کو آپ کسی عدالت سے ڈسکوالیفائی کر دیں, کچھ عرصے کے لیے وہ الیکٹرول پالیٹکس سے باہر رہیں گے, لیکن پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار جو ہے وہ موجود رہے گا. اور اگر نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست میں آج بھی ریلیونٹ ہیں ڈسکوالیفیکیشن تک کے باوجود, اور وہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو عمران خان کا بھی کردار جو ہے وہ قائم رہے گا. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک میوزیکل چیئر ہے نا, کہ کبھی ایک پارٹی کا وزیر اعظم جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, عمران خان صاحب تالی بجاتے ہیں. اب اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے تو نواز شریف صاحب تالی بجائیں گے, لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ دونوں ڈسکوالیفائی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی اور نواز شریف پاکستان آگے وزیر اعظم بن جائیں گے, تو وہ ایم کو کی جنت میں رہتا ہے. میر صاحب, ایک طرف ایک نیا گروپ بن رہا ہے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی طرف سے, اور دوسری جانب ہم نے پی ڈی ایم کا گروپ بھی دیکھا. اگر اس میں سے عسکری سمت نکل جائے تو وہ گروپ کہاں پر جائے گا, اور یہ پی ڈی ایم کتنے عرصے تک مضبوط رہ جائے گی؟ یہ عسکری سیمنٹ پی ٹی آئی میں سے نکل گیا نا, تو دیکھ رہے ہیں نا آپ پی ٹی آئی کا حشر. یہ عسکری سیمنٹ پی ٹی آئی میں کس نے ڈالا تھا؟ جنرل پاشا نے ڈالنا شروع کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جنرل ظہیر الاسلام صاحب آئے, پھر اس کے بعد جنرل فیض صاحب آئے. یہ سارے لوگ جو گئے ہیں, یہ جو آپ کا بہت بڑا ایک شعلہ بیاں مقرر تھا پی ٹی آئی کا, فیاض الحسن چوہان, جب یہ پی ٹی آئی میں آیا تھا تو اس وقت عمران خان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کون سا سیمنٹ ہے. 5 پارٹیاں بدل کے آیا تھا وہ. بالکل سوچنا چاہیے تھا نا خان صاحب کو کہ میں نئے پاکستان کا دعوے دار ہوں, میں ریاست مدینہ کا دعوے دار ہوں. ایک بندہ جماعت اسلامی سے شروع ہوا, کاف لیگ میں گیا, عوامی تحریک میں گیا, پھر پی ٹی آئی میں آ گیا ہے, تو میں ذرا دیکھوں یہ کون ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آپ اور بھی بہت سے میں نام لے سکتا ہوں جنہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ماتھے پہ گولی کھا لیں گے, پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. وہ بھی عسکری سیمنٹ ہی تھا. تو یہ عسکری سیمنٹ جو ہے وہ جب کسی پارٹی کی جو دیواریں ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے, تو جب تھوڑا سا ہوا تیز چلتی ہے تو وہ دیواریں گر جاتی ہیں. تو عسکری سیمنٹ خواہ پی ٹی آئی میں ہو یا پی ایم ایل این میں ہو یا پیپلز پارٹی میں ہو, کسی بھی پارٹی میں ہو, اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سیاستدان مل کر آئین کا آرٹیکل 244 جو ہے, جس کے تحت تمام عسکری قیادت اور افسران جو ہیں وہ حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, اس پہ یہ اکٹھے ہو جائیں. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کل تک عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا اگر نیوٹرل ہو جائیں. تو یہ ان کی پوری جو گفتگو ہوتی تھی یہ آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی ہوتی تھی. آج عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے. 1 سال کے اندر کتنا بڑا یو ٹرن لیا انہوں نے, کہ 1 سال پہلے کہہ رہے تھے آپ نیوٹرل کیوں ہیں, اب کہتے ہیں پلیز نیوٹرل ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو 2 سال پہلے شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل کیوں نہیں ہیں, تو آج وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو شہباز شریف ان سے خوش ہیں. تو یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا اگر حصہ بنتے رہیں گے تو اقتدار کی خاطر وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. جس دن آپ ایک منیمم ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں اور آپ فیصلہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے, اس دن پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے.